ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں 4 دوست بیٹھے تھے۔ چڑیا نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو علم ہے کہ ہم لوگوں کے جنگل میں بہت سخت طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان سے ہمارے گھر بہت تباہ ہوں گے اور ہم لوگوں کے لیے کھانا بھی نہیں ہوگا، تو تم لوگ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الو ان سب دوستوں میں سب سے چالاک تھا اور لالچی بھی۔ الو نے ایک دم سے جواب دیا، ہمیں تو سب سے پہلے اناج کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہم ایسے کرتے ہیں، سب سے پہلے اناج اکٹھا کر کے اس کو اس ہی جگہ پر چھپا دیتے ہیں، اور میں تم لوگوں کو ایک اور جگہ بتاؤں گا جہاں ہم لوگ جا کر چھپ جائیں گے، اور وہاں پر ہم لوگ اس طوفان سے بچ سکتے ہیں، اور ہم لوگ گھر بعد میں بنا لیں گے۔ تم لوگ گھروں کی فکر نہ کرو، اس وقت تم لوگ صرف کھانے کی فکر کرو۔ تو اچانک سے چڑیا نے جواب دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کبوتر نے کہا، بالکل الو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ مور نے بھی حامی بھر لی، اور یہ چاروں اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اپنا اناج اکٹھا کر کے اس جگہ پر چھپا دیتے ہیں، تاکہ ہم جب غار میں چلے جائیں، غار میں جا کے چھپ جائیں، تو جب طوفان تھم جائے گا تو ہم لوگ کم از کم آ کر اپنا کھانا تو کھا سکیں گے۔ تو الو ان سب کو لے کر غار میں چلا گیا۔ الو نے اپنے سارے دوستوں سے اناج اکٹھا کروا کے انہیں ایک غار کے پاس لے آیا۔ اس کے دوست اناج کو اسی جگہ پر چھپا آئے تھے الو کے مشورے پر۔ الو نے اپنے سارے دوستوں سے کہا، یہ غار ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اب تم بے فکر ہو کے اس غار میں رہ سکتے ہو جب تک طوفان ختم نہیں ہو جاتا۔ ابھی ہی موسم سے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سخت طوفان آئے گا۔ الو نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو تم لوگ اس غار میں چھپ جاؤ اور اناج کی فکر مت کرو، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، میں وہ کر کے بس واپس آتا ہوں، اور میں طوفان سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ الو بے حد چالاک تھا۔ الو یہ سوچ رہا تھا، جب میرے دوست طوفان کے ڈر سے اس غار میں چھپ جائیں گے تو میں جا کر اس اناج کو کسی اور جگہ رکھ دوں گا، تاکہ جب طوفان ختم ہو تو انہیں اناج کا ایک بھی دانہ نہ ملے، اور میں آرام سے سارا اناج اپنے لیے رکھ لوں اور جب تک چاہے اس کو کھاتا رہوں۔ الو کی نیت اتنی خراب تھی کہ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، چلو اب تم اس غار کے اندر چلے جاؤ اور مجھے تھوڑا وقت دو تاکہ میں جا کر اپنا کام مکمل کر سکوں، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ الو وہاں سے چلا گیا۔ الو نے اناج والی جگہ پر پہنچ کر سارا اناج چھپائی ہوئی جگہ سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بس کسی طرح اس اناج کو میں اس جگہ منتقل کر دوں جہاں پر میرے دوستوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ یہ سارا اناج میرے پاس ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ طوفان ابھی قریب ہے اور وہ آنے والا ہے۔ الو نے سارا اناج رکھ لیا۔ اتنے میں بہت تیز بارش ہونے لگی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی کڑکنے لگی، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے درخت گر جائیں گے۔ اتنی تیز بارش ہو گئی، اور الو بیچارہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی لالچ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اتنا تیز طوفان آ گیا، اتنی تیز بارش ہونے لگی، لیکن الو اپنی لالچ میں لگا تھا۔ الو نے یہ سوچا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی تیز بارش، اب کیا ہوگا، اب میں کیا کروں گا، میرا تو سارا اناج خراب ہو جائے گا۔ اوہو، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اناج نکال کے باہر رکھ دیا، اتنا وقت لگا، میں غار میں واپس بھی نہیں جا سکا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ الو دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی میرے پاس وقت ہے، بارش اس سے زیادہ شدید ہو، میں اس اناج کو چھپا دیتا ہوں۔ یہ ہی سوچتے سوچتے وقت گزر گیا اور الو کچھ بھی نہ کر سکا۔ اسی بارش کے چکر میں الو کا سارا اناج تباہ ہونے لگا۔ الو یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ الو نے کہا، کاش میں اس اناج کو باہر نہ نکالتا، اپنے دوستوں کے ساتھ غار میں چھپ جاتا تو اتنا نقصان مجھے نہ ہوتا۔ جنگل میں تیز بارش کی وجہ سے اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ اچانک الو جہاں پر کھڑا تھا وہاں پر تیز پانی شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے الو کا سارا اناج بہہ گیا، اور آہستہ آہستہ اس پانی میں الو بھی ڈوب گیا، کیونکہ ہوا کا اتنا
تیز ہونا جس سے الو اڑ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اس پانی میں بہہ گیا۔ اگلے دن چڑیا اپنے دوستوں کے ساتھ غار سے باہر آئی اور چڑیا نے اپنے دوستوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ الو پوری رات غار میں آیا ہی نہیں؟ وہ اپنی لالچ کی وجہ سے اس پانی میں بہہ گیا جو طوفان کی وجہ سے آئی تھی، اور اس نے ساتھ میں ہمارا اناج بھی سارا برباد کر دیا۔ اتنے میں کبوتر نے جواب دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔